اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ادعونی استجب لکم دعا کروں گی پروردگار عالم سے آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیجیے گا۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، ہمیں بس تو اتنا کمال دے، ہمیں اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ ہماری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو ہمیں محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو ہمیں محنتوں کا صلہ ملے، ہمیں مال و زر کی حوث نہیں، ہمیں بس تو رزق حلال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا ہماری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ اسی دعا کے ساتھ آج جو ہے ایک دعا ہی کا ذکر کروں گی، ایک جو ماہ رجب کے مہینے کے حوالے سے مخصوص ہے، رجب اور شعبان رمضان 3 مہینوں کے لیے۔ تو اس مہینے میں پروردگار عالم اپنی نظر کرم جو ہے اپنے بندوں پر ڈالتا ہے۔ خدا جو پہلے ہی مہربان ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم ڈال رہا ہے رجب کے مہینے میں، بلکہ میں کہوں گی کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ تینوں ایک کڑیاں ہیں۔ لہٰذا جو ہے ابتدائے حدیث رسول سے جو ہے ابتدا کروں گی، آغاز کروں گی، جو ظاہر ہے بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ صرف اور صرف مطلب کو واضح کرنے کے لیے یہ مہینہ کس قدر بابرکت اور کس قدر عظیم ہے اس حوالے سے کہ ختمی مرتبت رسول ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسالت ماں فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ ہے جس کا نام داغی ہے۔ داغی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو۔ فرمایا کہ جب رجب کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو یہ فرشتہ ہر شب و روز کے شب کے آغاز سے لے کر اور پھر فجر ہونے تک یہ فرشتہ ندا دیتا رہتا ہے، اور وہ ندا یہ ہوتی ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رجب کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ داغی نامی فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو میرا اطاعت گزار ہوگا، جو میرا اطاعت گزار ہو، جو میرا مطیع ہے، میں اس کا مطیع ہوں۔ کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی بات ہے۔ وہ پروردگار عالم جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، وہ پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ تو اطاعت کا مطلب، اطاعت کا مفہوم یعنی جس نے خدا کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا، گناہوں کے سامنے اپنے نفس کی حفاظت کی ہے تاکہ اللہ کی اطاعت کر سکے۔ وہ انسان جب خدا سے کچھ سوال کرتا ہے، خدا سے کچھ مانگتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ تو اسی حوالے سے جو ہے رجب کے مہینے کے برکت، فضیلت، بابرکت مہینے سے ہمیں کس طرح فیضیاب ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ سیدھا جو ہے عوامل اور سیدھا جو ہے دعائیں مخصوص ہیں۔ لیکن آج جو میں لے کے آئی ہوں وہ رجب اور شعبان اور رمضان تینوں مہینوں میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کی استغفار کی خدا سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا مخصوص کلیہ مل جائے کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ پروردگار اس کی برکت سے ہمارے واقعی میں گناہ معاف کر دے گا، تو اس کو جو ہے چاہیے کہ یہ عمل کرے، جو کہ ہے اس کی فضیلت یہ کہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں اور دریا کے جھاگ جتنے بھی اگر گناہ کیوں نہ ہوں تو خداوند عالم اس کے گناہ بخش دیا کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں اور اپنے نفس کی حفاظت کریں تاکہ خدا کی اطاعت
حاصل ہو سکے اور خدا تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہمارے لیے بن سکے، تاکہ پھر ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف ہو، پروردگار ہم سے خوش ہو، راضی ہو۔ بس اسی معرفت کے لیے اور اسی معرفت کے ساتھ جو ہے یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کیا کہتے ہیں، رجب کے مہینے سے اس کو مخصوص کر لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے میں بھی اس کو جو ہے باقاعدگی کے ساتھ اپنی روٹین میں شامل کرتی ہوں۔ کیا کرنا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ کافرون 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد یہ پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے، 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 3 مرتبہ اس کو ریوائز کرنا ہے، اور پھر 4 تسبیحاں یعنی 400 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو اس کو پڑھیں، اپنی بھی بخشش کریں، اپنے جو اس دنیا سے جا چکے مرحومین ان کو بھی اس کو ہدیہ کریں، تاکہ ان کی ارواح کے ہر حصے کو جو ہے ان کے درجات بلند ہوں، اور ان کے روح کے ہر حصے کو جو ہے سکون ملے، اور جب ان تک ہماری چیزیں پہنچیں گی تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے عالم برزخ میں ہمارے لیے خیر کی دعا کریں گے۔ تو اسی امید اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں اس مہینے کی بلکہ رجب، شعبان اور رمضان کے بابرکت مہینے کی فضیلت سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔